اچھا چلو مجھے بتاؤ کب ملیں گے ہم؟ ابھی نہیں، پتہ نہیں کیوں لیکن آج پہلی بار ماہم نے سلمان کو ملنے سے منع کیا۔ واٹ، یہ تم کہہ رہی ہو ملنے سے منع کر رہی ہو؟ ہاں یار ابھی نہیں، لیکن کچھ دنوں میں خود بتاؤں گی تمہیں۔ تھوڑی بہت باتیں کر کے اس نے فون کاٹ دیا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ماہم شاہ زیب سے باتیں کرتی، اس سے ملنے جاتی۔ شاہ زیب کی باتیں اسے بہت اٹریکٹ کرتی، وہ اس کی خوب تعریفیں کرتا جو کبھی سلمان نے نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلمان سے دور ہوگی۔ جیسے سلمان نے یہ سمجھا اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس وجہ سے بزی ہوگی اور یہاں اس کی دوستی بھی رہیں گی۔ شاید پیپرز کی پریپریشن میں بزی ہوگی کیونکہ وہ ان سے بھی زیادہ باتیں نہیں کر رہی تھی، اگنور کر رہی تھی سب کو صرف شاہ زیب کے لیے۔ کیسے ہو رہے ہیں پیپرز میرے بیٹے کے؟ وہاج صاحب نے پیار سے جور لہجے میں اپنی لاڈلی سے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس بابا جانی، دانیہ نے چہکتے لہجے میں کہا۔ ارے واہ بھائی ماشاءاللہ۔ یہ کیا بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، دانیہ آپ کی بیٹی ہے۔ شہریار نے خفی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں تم بھی ہو، لیکن وہ بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے ہر بات میں ہمت دینے والی میری بیٹی، اور تم دونوں میں مجھے بہت عزیز ہو۔ بتاؤ مجھے، کبھی میں نے آپ لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ارے نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ماریا نے پیار سے کہا۔ جی ہاں مجھے بھی پتہ ہے۔ مائی بابا از دا موسٹ کیئرفل اینڈ لولی فادر، آئی لو یو بابا جانی، شہریار نے کہا اور وہاج صاحب سے گلے لگا لیا۔ اچھا اگر ہو گیا ہو باپ بچوں کا پیار تو میں چائے لے آئی ہوں، یہاں بھی توجہ دے دیں۔ وہاج صاحب، دانیہ کے اگلے مہینے پورے 20 کی ہو جائے گی، آپ نے 4 سال کی BBA میں ایڈمیشن دلوا دیا، اس کی شادی نہیں کرنی کیا؟ آسیہ بیگم کی اس بات پر جہاں دانیہ نے اپنی ماما کو گھورا، فوراً نظریں دوسری طرف کر لی، ہلکی سی شرم کی وجہ سے، کیونکہ ان کے گھروں میں اس کی شادی کے بعد سب کے سامنے پہلی دفعہ ہوئی تھی، تو وہیں دونوں بہن بھائی بہن کی شادی کا سوچ کر چہچہا رہی تھی۔ ارے بھائی ہو جائے گی شادی بھی، اور ویسے بھی ابھی وہ 20 کی ہوئی ہے، اور تم لوگ ایسے بول رہے ہو جیسے کہ 25 کی ہو گئی ہو میری بیٹی، ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہو جانے دے، جب اللہ چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ وہاج صاحب نے انہیں سمجھایا۔ جیسے اللہ کی مرضی، بس اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ آسیہ بیگم نے دعا کی تو سب نے آمین کہا۔ شاہ زیب، میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم اپنے والدین کو لے کر آؤ رشتے کے لیے، پھر ہم پوری انویسٹیگیشن کے بعد ہی جواب دیں گے، ماہم نے شاہ زیب سے کہا۔ وہ لوگ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ اچھا تم نے کر لی بات، اب میں کر لوں گا، شاہ زیب نے خوشی سے اسے جواب دیا۔ تمہارے موم ڈیڈ مان تو جائیں گے نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم ڈرو نہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میرے بغیر تم سچ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو؟ کیا تمہیں ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں یا مذاق کر رہا ہوں؟ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مام نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو شاہ زیب مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ امی جان، شاہ زیب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے موم ڈیڈ آئیں گے پاکستان، وہ 1-2 دن میں آئیں گے یہاں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ رشتہ ہم جب ہی کریں گے جب ہم پوری طرح سے تسلی کر لیں گے۔ آخرکار تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں تمہیں نہیں تھما دیں گے، سائمہ بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ جی اماں، میں نے شاہ زیب کو بتا دیا ہے، وہ کہہ رہا تھا ہم جیسی بھی انویسٹیگیشن کروانا چاہے کروا لیں۔ اچھا چلو یہ بھی اچھا ہے، اس سے پوچھ کر بتانا کہ کب آئیں گے وہ لوگ۔ اوکے، پوچھ کر بتا دوں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر ماہم وہ ساری چیزیں نکال کر دیکھنے لگی جو اسے شاہ زیب نے گفٹ کی، سب ڈائمنڈ کی خوبصورت نیکلس، پائل، رنگ، ایئر رنگ، سب ایک سے ایک پہن کر دیکھنے لگی۔ ان سب کے آگے اسے سلمان کے دیے ہوئے گفٹ بے مول لگنے لگے۔ یہی تو وجہ ہے جو ماہم نے سلمان کو اگنور کر کے شاہ زیب کو ہاں کہہ دی۔ وہ ان سب چیزوں میں گم تھی۔ جب ہی فون پر رنگ ہوئی، دیکھا تو سلمان کالنگ لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے جواب دے دوں، بلکہ نہیں، ابھی نہیں، کوئی مس ویٹ نہ کر دے، یہ بعد میں بتاؤں گی، ابھی ٹال دیتی ہوں۔ ہیلو، کہاں ہو یار؟ نہ کالز نہ میسیجز، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا پیپرز میں لگی ہوئی ہوں میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دل بھر گیا ہے کیا مجھ سے؟ میرے سر میں بہت درد، پوری رات نہیں سو سکی پڑھائی کی وجہ سے، ابھی سو رہی تھی، تمہاری کال نے اٹھا دیا، اب نیند میں بھی مجھ سے اچھے سے بات کرنے کی امید ہے۔ اچھا چلو پھر سو جاؤ، بعد میں بات کریں گی، اور ہاں رات کو سو جایا کرو، دن میں پڑھا کرو،
اوکے بس اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا اس نے۔ سوری سلمان جی، آپ کی نہیں ہو سکتی یہ حسین لڑکی، ایک ادا سے کہتے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر مسکرا دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر دانی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تالیاں بج کر کینٹین میں کیک کٹ کرتی ہوئی دانیہ کے لیے سب برتھ ڈے سانگ گا رہے تھے۔ ساری دوستوں نے دانیہ کو برتھ ڈے سرپرائز دیا۔ وہ بہت خوش تھی لیکن ایک طرف اداس بھی، کیونکہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر مہم نہیں تھی۔ پیپرز ختم ہو چکے تھے ان کے۔ کینٹین میں جتنے اسٹوڈنٹ تھے ون بائی ون دانیہ کو آ کر سالگرہ کی مبارک دے رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے دانیہ، ایک جانی پہچانی مردانہ آواز اس نے دیکھی۔ شکریہ، لیکن آپ شاید میں آپ کو جانتی ہوں۔ یار دانی، یہ ہماری یونی کی ہی ہے، عائشہ اس کی کم عقلی پر اپنے سر پیٹتے ہوئے بتایا۔ ارے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری یونی کے ہی ہے، لیکن ان کا نام شاید پتہ ہے مجھے، آپ نے ہی بتایا تھا۔ جی میں مزمل، آپ کو میں نے بتایا تھا، اور سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا برتھ ڈے ہے۔ ارے نہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں ان لوگوں سے گفٹ نہیں لیتی، لیکن صرف گفٹ کیا کچھ بھی نہیں لیتی۔ رافیہ بیٹا ان کو کیک دو برتھ ڈے کا، دانی نے رافیہ کو کہا جو مسلسل مزمل کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ جب تک میں یہ کیک ٹیچرز کو کھلا کر آتی ہوں، یہ کہہ کر بھاگ گئی۔ دانیہ کا برتھ ڈے بہت اچھا گزرا، یونی میں فرینڈس کے ساتھ، اور گھر آئی تو اس کے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں ڈنر کا پروگرام بن گیا۔ سب فرینڈس نے اس کو گفٹ دیے۔ وہاں صاحب نے اور آسیہ بیگم نے اس کو خوبصورت سا پینڈنٹ دیا جو دل کا لاکٹ تھا۔ لاکٹ کھولیں تو اس میں 2 تصویریں تھیں، ایک سائڈ وہاج اور آسیہ اور دوسری سائڈ پر دانی، ماریا اور شہریار کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ گفٹ جو دیکھ کر بہت ہوئی۔ دونوں بہن بھائیوں نے اس کو پرفیوم اور رسٹ واچ دی۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ اپنے گفٹس دیکھ رہی تھی جب مہم کا اس کے پاس میسج آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بڈی، سوری یار تمہارے برتھ ڈے تھا آج، بس ابھی یاد آیا، سو سوری یاد بہت جلدی یاد آ گیا آپ کو، ویسے آج کل کہاں گم ہے جو میرا برتھ ڈے تک بھول گئی، اور پرسوں لاسٹ پیپر تھا، اس کے بعد یونیورسٹی بھی نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ ہاں یار بس کچھ کام میں پھنسی ہوئی تھی جبھی نہیں آئی، کل آؤں گی تو بتاؤں گی تم لوگوں کو۔ اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ یہ ٹائپ کر دانی نے فون سوئچ آف کیا اور سو گئی۔ اوہو بھائی آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، کہاں تھی بھائی آپ؟ میرا نے مہم کو دیکھ کر کہا۔ ہاں یار وہ دراصل بات یہ ہے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے، مہم نے شرماتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ چاروں نے شاکنگ انداز میں کہا۔ اتنی جلدی شادی اچانک، خیریت تو ہے؟ میرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور کیا پڑھائی ادھوری چھوڑ دو گی دانیہ؟ ابھی ہاں یار اتنی جلدی ہے، وہ دراصل میں شادی کے بعد دبئی جاؤں گی، تو اس وجہ سے میرے سسرال والوں نے کہا ہے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے میں ٹائم نہ لگے، اسی لیے جلدی کریں گے۔ ویسے بھی وہ خود بھی جلدی جائیں گے کیونکہ ان کا سارا بزنس وہیں ہے۔ بزنس اور دبئی کے نام پر مہم کے لہجے پر غرور صاف ان چاروں نے نوٹ کیا۔ مہم، سلمان بھائی ان کی فیملی تو پاکستان میں ہی رہتی ہے، رافیہ نے کنفرم کیا۔ یہ سلمان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ مہم کا منہ بنا۔ کیا مطلب تمہاری شادی سلمان سے نہیں ہو رہی؟ دانیہ نے شاکنگ انداز میں پوچھا۔ نہیں تو پھر کس سے ہو رہی ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ شاہ زیب سے، اس نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ اب یہ شاہ زیب کون ہے؟ مام نے اپنے اور شاہ زیب کے ملنے کی ساری کہانی انہیں سنائی۔ یار وہ لوگ اتنے اچھے ہیں، میرے لیے اور امی ابو کے لیے بھی بہت سارے گفٹس لائی، اور ان کو خود کا بزنس ہے، وہ بھی دبئی میں۔ سلمان کا تو چھوٹا سا بزنس ہے، وہ بھی پاکستان میں ہوں۔ یار لیکن سلمان تمہارے ساتھ لوئل تھا، اس کا کیا ہوگا؟ دانیہ نے کہا۔ ارے یار لوئل، شاہ زیب کے پاس پیسہ ہے اور وہ مجھے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ غلط ہے مہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ دانیہ کا انداز بالکل ٹھیک تھا کہ کوئی نامحرم کسی سے لوئل نہیں ہو سکتا، بالکل۔ اور اب تم نے سوچا ہے کہ 2 سال ریلیشن شپ کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ میرا نے افسوس سے اسے کہا۔ اب اس کا جو بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بلکہ ایک کام کروانا، اپنی اس شہیدی سے بولو، دے دے سلمان کو سہارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اپنے ان گندے خیالوں کو اپنے پاس رکھو۔ تم مہم، کتنا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی میں نے، لیکن تم افسوس ہوا مجھے، دانیہ نے اسے غصے میں کہا۔ تو مہم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مہم کا نکاح شاہ زیب سے ہو گیا۔ ہیلو سلمان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ واٹ؟ نکاح کس سے؟ شاہ زیب سے، میری امی ابو نے رشتہ طے کر دیا۔
میرا تمہاری بھی رضامندی تھی اس میں؟ ہاں ہاں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ فون میں سے غصے سے بھری آواز آئی، دیکھو تمہیں تمہاری بہنوں کی قسم ہے، تم مجھ سے اب رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ مام کی بات سن کر سلمان نے زور سے دیوار پر موبائل مارا۔ واٹ مما، ریئلی؟ اگلے ہفتے فہد بھائی کی شادی ہے اور ہمیں یعنی اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں کو اب پتہ چل رہا ہے، بلکہ ایک ہفتہ پہلے کارڈ بننے دے آئیں گے وہ لوگ، بلکہ کارڈ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ فون پر ہی انوائٹ کر دیتے۔ دانیہ بیٹا بری بات ہے، ایسے نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے مما، لیکن میں نہیں جاؤں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں، چلنا تو پڑے گا۔